ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ حضرات، خطبہ مسنونہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے کا آغاز، ہر واعظ کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا کرتے تھے۔ ان الحمد للہ، یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں۔ ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہاں تک ان کا مفہوم بیان کیا جا چکا ہے۔ بعض علماء کرام اس کے بعد پڑھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ۔ یہ الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ جملے تو بہت بہترین ہیں، مگر یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بیان کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ صحیح احادیث اللہ کی توفیق سے بیان کی جاتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث بیان نہ کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا
ومن سیئات اعمالنا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ترجمہ سنیں تاکہ یاد ہو جائے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 3 حالتیں بیان فرمائی۔ ایک نفس، اسے نفس امارہ کہا گیا ہے، برائی پر اکسانے والا نفس، جو برائی پر ابھارتا ہے اس کا نام ہے نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ برائی پر اکسانے والا جو نفس ہے اسے نفس امارہ کہا گیا۔ اور دوسری حالت ہے نفس لوامہ، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، غلط سوچ اور بری نیت رکھتا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ زیادتی ہے، نہ کرو۔ اس نفس کو کہا گیا ہے نفس لوامہ۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور تیسرا نفس جسے نفس مطمئنہ قرآن میں کہا گیا ہے، وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے پر اطمینان محسوس کرتا ہے۔ جب اس نے غلط راہ چھوڑ دی، سیدھے راستے پر چل پڑا تو اسے اطمینان ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جو اللہ اور اس کے احکامات کی پابندی کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی نفس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ 3 نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھیے۔ 3-4 دوست سفر پر تھے، انہیں بھوک لگ گئی۔ اب انہوں نے ایک ہوٹل کے قریب گاڑی پارک کی اور وہاں کھانا کھانے کے لیے چلے۔ کھانا کھایا، جب بل آیا تو بل بہت زیادہ تھا، بڑے پریشان ہوئے، سٹ پٹا کر رہ گئے کہ اتنا زیادہ بل۔ اور جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اگر آپ جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہوں یا موٹر وے پر، تو وہاں جو ہوٹل ہیں وہ بہت مہنگے ہیں۔ اب انہیں تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن انہوں نے بل ادا کر دیا۔ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے تو ایک دوست کہنے لگا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دوبارہ ہوٹل میں گیا، ہوٹل کی جو واش رومز تھے ان میں بہترین اور مہنگی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کے اوپر دستیاں اور کیپ بہت مہنگے تھے۔
اس نے سب کے اتار کرنا اپنی جیبوں میں ڈال لی۔ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا، دوستوں کو بتایا، سب خوش ہونے لگے، اچھا کیا، ان کا علاج یہی تھا۔ اب وہ گاڑی چلا دی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کا نفس اسے ملامت کر رہا تھا، یہ کام غلط کیا تم نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ جنگ کرتا رہا، لڑتا رہا، لیکن بالآخر اس نے گاڑی واپس موڑی۔ سچا واقعہ بالکل، گاڑی واپس موڑی اور اسی ہوٹل کے باہر لا کر کھڑی کی اور چپ کر کے اندر گیا، اور جیبوں میں جو اس کی کیپ اور دستیاں تھیں ٹوٹیوں کی وہ ان پر دوبارہ لگائیں اور واپس آ گیا، تو اس کا نفس مطمئن ہو۔ اس مثال میں تینوں حالتیں آ جاتی ہیں۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو اس کا نفس اسے ابھار رہا تھا، نفس امارہ، کہ انہوں نے اتنا بل بنا دیا، تم بھی ان کا نقصان کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے ٹوٹیوں کی دستیاں وغیرہ اتاری اور جیب میں ڈالی، لیکن جب ڈال کر آگے بڑھا، 20 کلومیٹر کے بعد واپس آئے تھے، 20 کلومیٹر کے بعد، اور جو نفس لوامہ تھا نا، وہ بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، یہ کام غلط کیا تم۔ ہماری اصطلاح میں ہم اسے ضمیر کہتے ہیں، ضمیر، جس کے اندر نفس لوامہ ہے نا، جو اسے کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا نفس لوامہ جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہم کہتے ہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اندر سے آواز نہیں آ رہی اس کی، اسے جو ہے نا اندر سے آواز آ رہی تھی یہ کام غلط ہے، اسے سکون نہیں مل رہا تھا، اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ واپس پلٹا اور ٹوٹیاں لگائیں اور دستیاں لگائیں، اور پھر جب اپنی گاڑی میں آیا تو اس کا نفس مطمئن تھا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کن نفسوں سے؟ یہ جو نفس امارہ ہے نا، جو برائی پر اکساتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لیں، پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی کسی چیز سے خوف محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایسی چیز کا سہارا لیتا ہے، ایسی چیز سے پناہ لیتا ہے جو اس سے اسے بچا سکے۔ نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرما رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اس کا اگلا حصہ ہے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اپنے برے عملوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ روزانہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہم برے اعمال کرتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ سرزد نہ ہوتا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ اسے فوراً سزا دے سکتا ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے، فوراً عذاب نازل کر سکتا ہے، فوراً اسے موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، موقع دیتا ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو ہم سے برے اعمال ہوتے ہیں، جو کرتوتیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اے اللہ ان کے عذابوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور خطبے کا اگلا حصہ ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن یُضْلِلْ فَلَا ہَادِیَ لَهُ،
اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہدایت دی صحابہ کرام کو، کتنے تشدد کرتے تھے مشرکین مکہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلے گرم کر کے ان کے اوپر لٹا دیا گیا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں راہ راستے وہ ہٹا نہیں سکے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریتوں پر لٹا دیا جاتا، پتھروں پر ان کو گھسیٹا جاتا، اس کے باوجود وہ احد احد پکارتے، مگر مشرکین مکہ تشدد کرنے کے باوجود انہیں راہ راستے ہٹا نہیں سکے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انکا، سورہ قصص آیت نمبر 56، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ بلال حبشی کو، حبشہ سے آنے والے بلال کو اللہ نے ہدایت دے دی، فارس سے چل کر آنے والے سلمان کو اللہ نے ہدایت دے دی، روم سے چل کر آنے والے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے ہدایت دے دی، مگر جس نے پرورش کی ابو طالب، جس نے ساتھ دیا، جس نے پناہ دی، اسے ہدایت نہیں مل سکی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اس کے پاس گئے کہ میں آخری موقع ہے، اس کی موت کا وقت ہے، میں جو ہے نا اس کو توحید کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ ابو جہل کہتا ہے نا 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 نا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا، لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ پھر کہتا ہے نا نا نا، ایک طرف رحمان جو ہے اس کا گروپ اور ایک طرف شیطان کا گروپ، ایک طرف رحمان کی طرف دعوت دینے والے، ایک طرف شیطان کی طرف دونوں قوتیں۔ آپ بار بار یہاں تک کہہ دیا کہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کے آخری الفاظ تھے الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر، اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ، اس کی روح نکل گئی، وفات پا گیا، پریشان غم زدہ۔ اتنا ساتھ دینے والا چچا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا، اور پھر کہنے لگے میں تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہوں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
یہ عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں لوگوں کو باور کراتے، یاد کرواتے، ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جسے وہ ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ اور خطبے کا اگلا حصہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے، اس کی فضیلت میں صرف 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب تھا، ابو عبداللہ ان کے پاس تھے، وہ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو عبداللہ ان کو دیکھ کر نا، عبادہ بن صامت صحابی رسول ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ انہوں نے کہا او کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی تھیں وہ میں نے تم تک پہنچا دی ہیں، تمہیں بیان کر دی ہیں، ایک حدیث ابھی تک بیان نہیں کی، وہ آج میں بیان کروں گا۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث جو گواہی دیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دیتا ہے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت کہیں گے اس کے گناہ لے کر آئیں، اس کی نیکیاں لے کر لائی جائیں، اس کے گناہ لائے جائیں گے 99 رجسٹر، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر حد نگاہ تک، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، اتنا بڑا رجسٹر ایک ایسا، اور اس طرح 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اور تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی نیکی ہے؟ وہ خاموش رہے گا، اسے کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی، کوئی عذر یاد نہیں آئے گا۔ کیا کہوں میں، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے اس کا کوئی نیکی تلاش کی جائے، تلاش کی جائے گی تو ایک کارڈ نکلے گا، کارڈ جس طرح ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ملے گا، دوسری طرف 99 رجسٹر گناہ ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج ظلم نہیں ہوگا، ایک پلڑے میں یہ 99 رجسٹر رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھ دو۔ صحیح حدیث ہے، 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ میں گواہی دیتا ہوں، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اس کی زبان پر اللہ نے یہ کلمہ جاری کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آخری بات، آج خطبہ مسنونہ کے حوالے سے اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا 3 آیات 4 آیات نا قرآن سے مختلف جگہوں سے پڑھتے تھے، وہ میں بھی پڑھتا ہوں، وہ انشاءاللہ ان کی وضاحت اگلے جمعے میں ہوگی۔ لیکن اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے برے کام وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کر لیا جائے، سب سے برے کام۔ وکل بدعت ضلالہ، اور یہ دین میں نئی جو چیزیں ہیں یہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ 12 ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو وفات پائی ہے آپ نے، تمام کا اتفاق ہے 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے۔ تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 10 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے محرم میں پیدا ہوئے۔ پیر عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین پڑھیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور سب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو آپ نے وفات پائی۔ اور مدینہ کے اندر جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن کوہرام مچا ہوا تھا، ہر صحابی رو رہا تھا، ہر صحابی غم زدہ تھا۔ اور آج ہم ملک پاکستان کے اندر ہر شخص خوشیاں مناتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، گھروں کو سجاتا ہے، اور مجلسیں اور جو ہے نا وہ جلوس، مشعل بردار جلوس، یہ کہاں سے نکل آیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس طرح دن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے منایا یہ دن؟ اور اب تو یہ آج ہی میں صبح کالم پڑھ رہا تھا جنگ میں، وہ ایک کالم نگار لکھ رہا تھا کہ میں نے اپنی ایک ساتھی کو بھیجا دفتر پر وہ لائٹنگ کروانے کے لیے کہ جاؤ لائٹنگ لے کر آؤ، تو وہ آ کر اس نے بتایا کہ لائٹنگ نہیں مل رہی۔ وہ میں اس پر ناراض ہونے کی بجائے وہ کہتا میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہے کہ لوگوں نے لائٹیں لے لے کر جو ہے نا وہ دکانوں پر نہیں مل رہی لائٹنگ کرنے کے لیے۔ اور وہ کہہ رہا تھا بزدار ماشاءاللہ جی میں بڑا خوش ہوں، بزدار حکومت نے عشرہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان کر دیا، 10 دن تک خوشیاں منائیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ بینکوں کی بلڈنگوں پر جو ہے نا وہ روشنیاں کی ہوئی ہیں، اور بینک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ سود۔ اوپر جو ہے نا وہ آپ روشنیاں کر رہے ہیں۔ دفتروں کے اندر کتنے بندے ہیں؟ ہر بندہ ہی رشوت لے رہا ہے، اور اوپر جو ہے نا وہ آپ نے کمکمے لگا رکھے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، گلیوں کے اندر جھنڈیاں، گھروں کے اندر جھنڈیاں، اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن گھر کے اندر یہ ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ صبح صبح اٹھ کر اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو اس کو قتل کرتے ہیں، اور آپ گھر کو سجا لیتے ہیں، گاڑی کو سجا لیتے ہیں، ماڈل بنا لیتے ہیں، مسجد نبوی کی شبیہ بنا لی، بیت اللہ کی شبیہ بنا لی، گنبد خضرا کی شبیہ بنا لی۔ اور یہ دین کہاں سے تم نے لیا؟ نہ یہ دین صحابہ نے سمجھا، نہ تابعین نے سمجھا، نہ تبع تابعین نے سمجھا۔ اور اب تو میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ خود حضرت
صاحب لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 757 پر جشن عید میلاد النبی عید شرعی ہے، نہ ہم عید شرعی اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ عید شرعی سے زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا دن ہے۔ عجیب، اتنا بڑا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا ایک طرف کہہ رہا ہے نہ ہم اس شرعی عید سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عظمت والا دن۔ کس نے پتہ نہیں شیخ الاسلام بنا دیا؟ انہی کے جو یہ مناتے ہیں عبد الحکیم شرف قادری صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے کیا ہم محفل منعقد کریں؟ صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں دراصل محفل میلاد کا منعقد کرنا بدعت ہے۔ 3 زمانوں میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں کے سلف صالحین سے یہ منقول نہیں ہے، یہ ملتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر سچی محبت ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سچی محبت ہے سود کا خاتمہ کریں، سچی محبت ہے داڑھی کا جو ہے نا وہ احترام کریں، سچی محبت ہے اخلاق درست کریں، سچی محبت ہے معاملات درست کریں، سچی محبت ہے خیانت نہ کریں، سچی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، آج 5-6 منٹ آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور پانی کے قطرے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، اپنے جسم پر مر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ محبت ہے تو سچ بولا کرو، اگر میرے ساتھ محبت ہے تو خیانت نہ کیا کرو، اور اگر میرے ساتھ محبت ہے تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور یہ کام کرنے والے تھے، ہم فضول اور بے مقصد کاموں میں لگ گئے، فضول خرچیوں میں لگ گئے، یہ جنڈیاں لگا کر اور گلیوں کو سجا کر ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نوافل پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے نہیں ہیں، درود پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ گھروں کو سجا کر یہ کوئی اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔